دیکھیں اس وقت ہمارے یہاں برسات کا اور درخت لگانے کا سیزن ہے۔ اس درخت لگانے کے سیزن سے سب حضرات فائدہ اٹھائیں اور اپنے اپنے علاقے میں درخت لگانے کا بھرپور اہتمام کریں۔ ہم درخت لگانے کا کام بھی گورنمنٹ اور حکومت کے ذمہ لگا کے خود شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پودے لگانا حکومت کا کام ہے، حکومت بھی لگائے۔ کسی ملک کا 25% رقبہ یہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے، جبکہ ہمارے ملک پاکستان کا 4% رقبہ یہ جنگلات پر مشتمل ہے اور 21% رقبہ بھی باقی ہے جہاں جنگلات ہونے چاہیے۔ لیکن گورنمنٹ اگر اس ضرورت کو پورا نہ کرے، ہم آج خود اس ضرورت کو پورا کریں۔ ہم اپنے دیہاتوں میں لگائیں، اپنی زمینوں پہ لگائیں، اپنی گھروں کے باہر جو کیاریاں ہیں وہاں پہ لگائیں، درخت لگانے کا اہتمام کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو ایک بڑا درخت 36 بچوں کی ایک سال میں آکسیجن کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ درخت ہمیں پھل دیتے ہیں، اپنے درخت لگائیں گے تو بازار سے پھل خریدنے نہیں پڑیں گے، اپنے گھر کے پھل آپ کو ملیں گے۔ اور درختوں کی وجہ سے سایہ، پھر سبزہ، اور سبزے کی وجہ سے آنکھوں کو جلا ملتی ہے۔ آج ہر 10واں بندہ کی بیماری کے اندر مبتلا ہے، اور اس بیماریوں کو درختوں کی آکسیجن اور درختوں کا سبزہ ختم کر سکتی ہے۔ پھر اہم بات یہ ہے کہ آج کے دور میں گلوبل وارمنگ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ درخت اور ان کا آکسیجن گلوبل وارمنگ کے روک تھام کے لیے انتہائی مفید ہے، فضائی آلودگی کو ختم کرتا ہے۔ اور ان درختوں کی وجہ سے ہمارے ہاں صنعت سازی بہت ہوتی ہے، فیکٹریاں بنتی ہیں، کارخانے بنتے ہیں، جس کی وجہ سے مزدور کو مزدوری ملتی ہے اور معیشت ملک کی مستحکم ہوتی ہے۔ ان درختوں کی وجہ سے ہمارے یہاں کھڑکیاں بنتی ہیں، دروازے بنتے ہیں، چھتیں بنتی ہیں، اور شہتیر بنتے ہیں، کڑیاں بنتی ہیں، فرنیچر کا کام ہوتا ہے۔ کتنی بڑی صنعت لکڑی کی ایسی ہے جو درختوں سے وابستہ ہے۔ اور پھر ایک غریب آدمی جس کے پاس تھوڑی سی جگہ ہے، اگر 10-15 درخت اپنے یہاں لگا لے تو 5 سال بعد وہی درخت اس کو لاکھوں روپے کا پرافر دے سکتے ہیں۔ تو جو ہم مزدوری سے پیسہ نہیں کما سکتے، اس درختوں سے ہم پیسہ کما سکتے ہیں، جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر ہمارے شہروں کے وہ لوگ جن کا بڑی جگہ نہیں ہے اور وہ وہاں پہ درخت نہیں لگا سکتے، تو وہ اپنے گھر میں گملے لگائیں، چھوٹی سی جگہ پر سبزی لگائیں۔ چھوٹی چھوٹی سبزیاں یہ ہمارے کام آ سکتی ہیں۔ پھر اس میں مرچ ہے، لہسن ہے، اور تھوم ہے، دھنیا ہے۔ یہ چیزیں ہم بڑی آسانی سے لگا کر اپنے گھر کی پیداوار خود استعمال کر سکتے ہیں۔ درختوں کی وجہ سے بسا اوقات جو دریا کا سیلاب ہے اس کو رخ بدل جاتا ہے۔ زمینیں جو کاٹنی پڑتی ہیں دریا کی وجہ سے، زمینی کٹاؤ کو درخت روک دیتا ہے۔ تو درخت ہمارے لیے معیشت بھی مستحکم کرتے ہیں اور ہماری صحت کے لیے مفید ہیں، قدرتی آکسیجن مہیا کرتے ہیں، ہماری فضائی آلودگی ختم کرتے ہیں۔ اور بحیثیت مسلمان ہماری جو بہت مفید ترین چیز ہے وہ یہ کہ درخت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ایک جگہ سے گزرے تو آپ کا جو جانور تھا پتکا، آپ وہیں رک گئے۔ تو آپ فرمایا کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے ایک سبز درخت کی ٹہنی کو لیا، اس کو توڑا، ایک قبر پہ ٹہنی لگائی، دوسری پر، اور آپ فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک کو عذاب ہوتا ہے یہ چھوٹے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو عذاب ہوتا ہے کہ یہ چغل خوری کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے عذاب ختم فرمائے۔ تو درخت تسبیحات بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، تو ہم دعا بھی کریں اور اہتمام بھی کریں اپنے اپنے علاقے میں درخت لگانے کا۔ اچھا، پھر ایک آدمی ہے وہ خوشبو چاہتا ہے، خرید نہیں سکتا، خوشبو چاہتا ہے مگر نہیں خرید سکتا۔ ہمارے سرگودا باغات ہوتے ہیں، کنو، موسمی، فروٹر۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، کبھی جب جہاں طلبہ ہیں آپ کو خود دیکھیں گے، اور باہر کے لوگ اس موسم میں تو اگر دیکھیں باغات کی وجہ سے اس موسم میں ایک پھول کی ایسی خوشبو ہوتی ہے کہ جو پوری فضا کو معطر کر دیتی ہے۔ ہم کروڑوں روپے لگا کر اس فضا کو معطر نہیں کر سکتے، اور ان درختوں کی وجہ سے قدرتی طور پر فضا معطر ہوتی ہے۔ رات کو ہر بندے کے گھر خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں خوشبو ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ رات کی رانی کا پودا لگا لیں، وہ رات کو مہکتی ہے اور پورے گھر کو معطر کر دیتی ہے۔ بہرحال میری آپ سے گزارش ہے کہ دنیا کے لوگ عموماً اور پاکستان کے لوگ خصوصاً اس موقع پر درخت لگائیں، سبزیاں اگائیں، اور اپنے گھر کو بھی سرسبز رکھیں، اپنے ماحول کو سرسبز رکھیں، فضائی آلودگی سے بچیں۔ ہماری صحت کے لیے بے انتہائی مفید ہے، اور صحت اللہ تعالیٰ فرمائے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا زیادہ نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالی 2 اس موقع پر
بڑی اہم باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں۔ ایک تو اگست جو کہ پاکستان کے قیام کا مہینہ ہے، اس حوالے سے میں پاکستان کے قیام کے حوالے سے خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے، پاکستان کا پرچم لہرانا چاہیے، اپنے گھروں پہ، اپنے اسکول پہ، مدرسے پہ، دفتر پہ، ہر جگہ پہ پرچم لہرائیں۔ اور پرچم لگانے سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے ضروری ہے کہ ہم درخت لگائیں، اور پوری دنیا میں اس پر زور دیا جاتا ہے۔ درختوں کی کتنی شدید ضرورت ہے، یہ ایسا عنوان ہے کہ جو بتانے اور سمجھانے والا نہیں ہے۔ تو جس حد تک ہماری آواز پہنچے ہم پہنچاتے ہیں، اور اپنے متعلقین کو، دوست احباب کو، سب کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس موسم میں درخت لگانے کی کوشش کریں۔ یہ پودے جہاں سبزہ دیتے ہیں، جہاں ان سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، جہاں ان سے آکسیجن کا مسئلہ حل ہوتا ہے، وہاں یہ پودے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ماحول ایک بہت اچھا بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے ہیں، عذاب ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ایک کو عذاب ہو رہا ہے پیشاب کی چینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور ایک کو عذاب ہو رہا ہے کہ چغلیاں بہت زیادہ کرتا تھا، تو آپ نے درخت کی سبز ٹہنی لی اور اس کو ایک حصہ ایک قبر پر لگایا، ایک پر لگایا، اور میں اس کی وجہ سے اللہ ان کا عذاب ختم فرما دیں۔ تو ہمیں اسلامی نقطہ نظر سے بھی سوچنا چاہیے کہ درختوں کے فوائد بہت ہیں، تسبیح کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ پودے لگانے کا دیکھو فائدہ، ایک نسل لگاتی ہے اور اگلی نسلیں فائدہ اٹھاتی ہیں۔ تو بچپن میں ہم نے یہ باغات لگائے تھے، اور آج ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا کے طلباء بھی کھاتے ہیں، باقی لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، مہمان بھی کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا شکر ہے کہ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں اتنا وسیع پیمانے پر باغ موجود ہے۔ یہ باغ کنو کا ہے، اس کے ساتھ باغ ہمارے امرود کا ہے، اور اگر سب لوگ اس کا اہتمام کریں، جہاں گھر ہے، تھوڑی سی جگہ ہے، ایک آدھ پودا آم کا لگا لیں، کہیں آم نہیں ہوتا لیمبو لگا لیں، کہیں کنو کا ہوتا ہے کنو لگا لیں، کہیں امرود کا ہوتا ہے وہاں لگا لیں، کہیں چھوٹی سی گھر کے باہر جگہ موجود ہے وہاں ٹماٹر لگا لیں، پیاز لگا لیں، سبزی لگا لیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہماری معاشی ضرورت بھی پوری کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کا حسن بھی اس سے بڑھتا ہے، ہریالی بھی آتی ہے، سبزہ بھی آتا ہے۔ بہرحال یہ فوائد ہی فوائد ہیں، جس میں خرچ کہیں بالکل نہیں ہے اور کہیں خرچ کم ہے، لیکن فوائد بہت زیادہ ہیں۔ تو ہمیں ان طبعی اور فطری چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں اس موسم ماشاءاللہ اس سے مرکز کا حسن باغات کی وجہ سے کتنا بڑا ہوا ہے۔ ہماری تو خواہش اللہ تعالیٰ پورے ملک کو اس سے زیادہ سرسبز و شاداب فرمائے۔ یہ دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ کنو ابھی تو بہت چھوٹا ہے، لیکن یہ کنو ابھی اس کی زمین بنانا چاہے تو بنتی ہے، اور گھر میں خواتین شوق سے کھاتی ہیں، اور کھیرا، پیاز، سلاد کے اوپر اس کو ڈال دیں، لیموں کا کام دیتا ہے، اور انشاءاللہ ابھی 2 ماہ بعد یہ پک جائے گا، بڑا ہوگا، پھر آپ کو دکھائیں گے، کھانے والا ہوگا، کسی نے کل کو بڑا ہونا اور دکھنے والا ہوگا انشاءاللہ۔ میں یہ اس طرح گزارش کر رہا ہوں کہ ہر بندہ کوشش کرے باغات کی، پودوں کی، سبزیوں کی، اور ان چیزوں کو اپنے گھروں میں، اپنی زمینوں میں کاشت کریں۔ ہمارا مدرسہ مرکز کے اندر کا لان ہے، اور یہ پام کا درخت ایک نہیں ہے، ماشاءاللہ کافی تعداد میں ہے، ابھی یہ پام چھوٹے ہیں، یہ بڑے ہو رہے ہیں۔ یہ جو ہم نے درمیان میں جگہ بنائی ہے، طلباء چھٹی کے وقت یہاں بیٹھتے ہیں، بعض بیٹھ کے مطالعہ کرتے ہیں، بعض ویسے یہاں بچے بیٹھتے ہیں اور اساتذہ بیٹھتے ہیں، سردیوں میں یہاں کرسیاں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اساتذہ چائے پیتے ہیں، اور کھلے ماحول میں لان میں بیٹھ کے چائے پینے کا، کھانے کا اپنا لطف ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر اعتبار سے مرکز کو سرسبز رکھیں، ہوادار رکھیں، اور دیکھیں سنیں سے آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ یہ مرکز کے اندر کا ہمارا لان ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی، اس کو پھیلانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ تمہارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کے پرچم کو سربلند فرما۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، ہمارے ملک کو سرسبز و شاداب بنا دے۔ یا اللہ قحط کی فضا کبھی یہاں پیدا نہ ہو۔ اے اللہ وسعت والا رزق، برکت والا رزق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔